ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی پرائمری سکولز کی اور ساتھ ہی ساتھ صحت کی بھی. ڈاکٹر عبدالوہاب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پرائمری سکولز واقعی میں اس وقت بہت اسینشل ہیں، لیکن ہم 6.3 بلین روپے مختص بھی کرتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں ہم کالجز کے لیے، جس میں سے صرف اور صرف 8 کالجز جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، جبکہ 34 کالجز جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ پرائمری تعلیم اس وقت کتنی ضروری ہے اور اس میں خواتین اور مردوں کا کیا ریشو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پرائمری تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بہت بڑی بیس بن جاتی ہے جس میں سے آپ منتخب کر سکتے ہیں. لیکن جب پرائمری اور سیکنڈری کی محدود ہو تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ پیرامڈ جو ہے نا اسے الٹا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر تعلیم یافتہ ہوں، جیسے کہ یونیسکو نے 2015 جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر 100% لٹریسی جو ہے وہ ہو جائے. حالانکہ ہم اس سے بھی بہت دور ہیں کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ کام کرنے والے جو ہیں نا ان کے پاس کوئی بنیادی تعلیم ہو اور اچھی تعلیم ہو. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ جو رقم خرچ کی جائے نا اس میں تعلیم جو ہے صحیح دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں اگر احساس پیدا کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. کراچی یونیورسٹی میں نے یہی کیا کہ وہاں پر 2 بجے کے بعد تقریباً ساری کلاس روم اور سب چیزیں خالی ہو جاتی ہیں، تالے لگ جاتے ہیں. ٹھیک تو یہ اندازہ کہ کتنا بڑا ہے. تو وہاں میں نے ایوننگ پروگرام شروع کرا دیا اور آج اس کی وجہ سے یونیورسٹی کو مالی فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بغیر نئی یونیورسٹی بنائے ہوئے آپ تقریباً برابر کے تعداد کے طلباء کو تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے حل نکالنے چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ. اس بات پہ تو ہم سب ایگری کریں کہ یہ بھی پرائمری سکول زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے. نہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو عجیب باتیں بولی. ہم پاکستانی ایک ایسا ملک مجھے نظر آتا ہے جہاں پر یونیورسٹیاں بھی جو ہے نا پارٹ ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. مطلب پارٹ ٹائم پروفیسر ہیں، پارٹ ٹائم یونیورسٹیاں ہیں. 1 بجے کے بعد سناٹا ہو گیا، بسیں چلی گئی، گھر چلی گئی. میں اتنی جگہ دنیا میں گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہوں گے. وہ ساری یونیورسٹی میں جائیں آپ، رات کے 11 بجے بھی کلاسیں ہو رہی ہیں، شام کے 5 بجے بھی کلاسیں چل رہی ہیں، صبح 8 بجے بھی کلاسیں ہو رہی ہیں. ہر کمرے کو استعمال کیا جا رہا ہے. تعلیم ہے کہ سمجھ رہے ہیں بہہ رہا ہے وہاں پر تعلیم، اور لوگ اس میں ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن ہاتھ جو ہے نا بھر رہے ہیں، تعلیم ختم نہیں ہو رہی. یہاں تو عجیب عالم ہے. اسی طرح سے ہمارے صحت کے میں بھی جو ہمارے پروفیسروں کی جو مافیا گروپ ہے، اس مافیا گروپ نے بھی حکمرانوں کو یہ لارا لپا دے دیا کہ بھئی آپ میڈیکل یونیورسٹی کھولیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو 80% بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، 60% رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، 50% جو تعلقہ ہاسپٹل ہیں، یہ بیکار بند پڑے ہیں. اور یونیورسٹیاں بن رہی ہیں جس کے اندر اربوں روپے کی شاپنگ ہو رہی ہے. آپ کو سن کر یہ شوق ہوگا کہ ہمارے ملک کے ہیلتھ کا 80% بجٹ ان یونیورسٹیوں، میڈیکل یونیورسٹیوں میں لگتا ہے جہاں پر 1% آبادی علاج کرانے کے لیے آتی ہے، اور 10% بجٹ ان جگہوں پہ لگتا ہے جہاں پر 85% لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں. 10 BHU، RSC اینڈ تعلقہ ہاسپٹل. اور یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے نام نہاد پروفیسران اکرام ہیں، کوئی وائس چانسلر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریڈر بن گیا ہوا ہے، کوئی ڈین بن گیا ہوا ہے، ہر ایک کو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. یہ 9 بجے آتے ہیں آرام سے، 12-1 بجے تک پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، پھر جا کے پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. یہ یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں. یہ ایسے میڈیکل یونیورسٹی ہوتی ہے؟ اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ مریض کو وہ معمولی اسپرنٹ بھی نہیں ملتا. تو یہ ہمارے ملک میں ایک مصیبت ہو. تو پھر ایسے وقت میں آپ ایسی ہیومن ریسورس بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، ایسے ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ کل کو چل کے اپنے ہی ملک کے لیے کریں گے، کہ یہ نہیں کہ باہر جا کے ایسا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں، ہمارے کراچی شہر کی ایگزامپل لیتا ہوں. کراچی شہر میں 82% میڈیکل اسٹوڈنٹ جو اس وقت میڈیکل کالجوں میں ہیں وہ لڑکیاں ہیں، 18% لڑکے ہیں. جی. اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ میڈیکل کا پروفیشن سرکار کی پالیسی کی وجہ سے اتنا ڈیگریڈ ہو گیا ہے کہ جو ذہین لڑکے ہیں وہ میڈیکل کے پروفیشن میں نہیں آتے. تو جو ذہین لڑکے جب نہیں آتے ہیں تو ذہین لڑکیاں آ جاتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، آنا چاہیے. انفارچونیٹلی سسٹم اس قسم کا ہے کہ 50% سے زیادہ لڑکیوں کی شادی وادی ہو جاتی ہے اور میڈیکل کا پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جو 18% لڑکے ہیں ان میں سے تقریباً 90%، 80% پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ کہ میڈیکل کے پروفیشن کا یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے، آگے ترقی کرنے کے مواقع نہیں ہیں. میں یہیں پہ آنا چاہتا ڈاکٹر صاحب. تو پھر بجٹ میں ایسے ڈاکٹرز کے لیے کیوں کچھ رقم مختص نہیں کر دی جاتی کہ آپ ان کو انسینٹیو دیں کہ اگر وہ دیہی علاقوں میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے؟ کام کرنے والا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں،
دیہی علاقوں میں کوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں پی ایم اے کا سیکریٹری رہا ہوں, مجھ سے کوئی آدمی یہ بات کرے, ہم سارے ڈاکٹر ہر طرح کے دیہی علاقے میں کام کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ جا کر کے سعودی عرب کے ویرانوں میں کام کرتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض ہے پنو عاقل میں کام کرنے سے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. پنو عاقل میں جس جگہ میں بیٹھوں گا مجھے کرسی تو ملے گی, ٹیبل تو ملے, اسٹیتھوسکوپ تو ملے, ایک آیا تو ہو, ایک نرس تو ہو, کوئی دوا تو ہو. میں جا کے کسی ڈنگر خانے میں تو نہیں بیٹھوں گا. صحیح. تو میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ 80% بند پڑے ہوئے ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر 50% بند پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر ڈنگر خانے بنے ہوئے ہیں. حکومت کی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو صحیح کرے. اور جو صحت کے محکمے کے بڑے بڑے چودھری ہیں وہ میڈیکل یونیورسٹیاں کھولنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے مفادات ہیں اس میں. وہ شہروں میں رہتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی کھولتے ہیں, کچھ رہتے ہیں. ہمارا عوام جو ہے نا ان بیچاروں کو کچھ بھی میسر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کچھ جیسے فگرز بتائیں, میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کل ڈسپنسریز کی اگر تعداد دیکھی جائے تو اعداد و شمار جو ابھی سامنے آئے وہ 4755 ڈسپنسریز ہیں پاکستان کے اندر. بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ 5339 ہیں.